اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، مہمان خصوصی اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انٹرپرینورشپ کے اسلامک پرسپیکٹیو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، شاید بہت تیزی سے گزرنا پڑے، ایک سسٹم بنا رہے آپ کے ذہن میں بھی اور ہو سکتا ہے آپ کے نوٹس میں بھی۔ اس کے لیے میں پہلے ایک تصویر بنا لیتا ہوں کہ ہم کس حساب سے اس گفتگو میں رنگ بھریں گے۔ بہت مختصر اس بات کا ہم جائزہ لیں گے کہ انٹرپرینورشپ اپنے آپ میں کیا چیز ہے، واٹ از انٹرپرینورشپ۔ اس کے بعد ہماری تاریخ میں جو بہت سے ایگزامپلس ہیں، اس میں ایک بہت بڑے ایگزامپل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایگزامپل پہ ہم غور کریں گے کہ وہ کس طرح کے انٹرپرینورشپ تھے اور انہوں نے کیا کام اپنی زندگی میں انجام دیے۔ تیسری گفتگو انٹرپرینورشپ ان اسلام اینڈ اٹس پرنسپلس، اس پر ایک ہلکی پھلکی گفتگو ہوگی، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس چیز کے ذریعے، اس انٹرپرینورشپ کے ذریعے، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بھی بہت ہی تفصیل سے بات آئی، انڈیویجول اور سوشل لیول پر کس طرح کا چینج ہم لا سکتے ہیں۔ اکیڈمک ڈیفینیشنز کے ساتھ شروع ہونا بہت بور طریقہ ہے، لیکن بات کو مختصر کرنے کے لیے مجھے اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا میں 2 ڈیفینیشنز لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ بل بولٹن اینڈ جان تھامسن ایک انٹرپرینر کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اے پرسن ہو ہیبیچولی کریٹس اینڈ انوویٹس ٹو بلڈ سم تھنگ آف ریکگنائزڈ ویلیو اراؤنڈ پرسیوڈ اپارچونیٹیز۔ اس میں جو کی ورڈس ہیں وہ کریٹس ہے، انوویٹس ہے اور بلڈ سم تھنگ آف ریکگنائزڈ ویلیو ہے، اور یہ سب کچھ ہوگا اراؤنڈ پرسیوڈ اپارچونیٹیز کہ آپ کو موقع دیکھنا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کے ذریعے کچھ ایسا بنا دینا ہے جس کو لوگ ریکگنائز کریں، جس کی لوگ قیمت کو محسوس کریں۔ لیکن اس سے بھی ایک بہتر ڈیفینیشن جو مجھے لگی ہے وہ باب ریوز کی ہے، جنہوں نے انٹرپرینورشپ کو ڈیفائن کیا ہے، اور اس پر ہم تھوڑا سا رک کر گفتگو کریں گے۔ وہ اس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ انٹرپرینورشپ از دا ریکگنیشن اینڈ پرسوٹ آف اپارچونیٹی without regard to resources you currently control with the rebound from setbacks۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بہت کمپریہنسو ہے، اور اس میں میرے خیال میں جتنے سوالات ہیں انٹرپرینورشپ کو لے کے ان سب کا جواب پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس ڈیفینیشن میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ انٹرپرینورشپ نام ہے اس بات کا کہ آپ موقع کو، اپارچونیٹی کو ریکگنائز کریں، پہچانیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آپ اس کو پہچان کر چھوڑ نہ دیں بلکہ اس کو پرسو کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس موقع کو بھنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3 جو سب سے بڑا ڈر آپ کے اندر ہے اس موقع کو پہچاننے اور اس کو بھنانے میں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، تو آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ آپ کے کرنٹ ریسورسز اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں سکسیزفل ہو سکتا ہوں۔ 5واں یہ ریالٹی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب واقعی آپ اس کام کو کرنے لگیں گے تو نوبت آ سکتی ہے کہ کچھ چینجز کرنے پڑیں، تھوڑا فلیکسیبل رہنا پڑے گا، بالکل ریجڈ ہو کر آپ یہ پریکٹیکل کام نہیں کر سکتے ہیں، تو فلیکسیبلٹی بھی آپ کے اندر ہو۔ اور 6 یہ عزم اور حوصلہ آپ کے اندر رہے کہ ہو سکتا مجھے ٹیمپرری طور پر کچھ ناکامیاں بھی ہاتھ لگیں، لیکن یہ ناکامیاں مجھے مایوس نہیں کر دیں گی بلکہ آگے بڑھنے کا عزم حوصلہ بڑھا دیں گی۔ تو سیٹ بیکس جب ہوں تو مجھ میں ریباؤنڈ ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ 6 باتیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ ایک کامیاب انٹرپرینر بن سکتے ہیں۔ یہ 6 باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں: ریکگنیشن اینڈ پرسوٹ آف اپارچونیٹی، کرنٹ ریسورسز کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچنا، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا، فلیکسیبلٹی ہونا، اور سیٹ بیکس کے بعد، فیلئرس کے بعد ریباؤنڈ ہونے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ تو بنیادی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں جو ہم نے بتائی ہیں اس میں جو ایک کی ورڈ ہے وہ اپارچونیٹیز ہے، اور اپارچونیٹیز جو ہمارے سماج میں ہوتی ہیں وہ عموماً پرابلمس کی شکل میں موجود ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک پرابلم دکھتا ہے اور پھر جب آپ اس کو سالو کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پرابلم نہیں تھا، وہ آپ کے لیے ایک اپارچونیٹی تھا جس کو آپ کو پہچاننا تھا اور ریکگنائز کرنا تھا۔ اسی طرح کئی بار پرابلم نہیں موجود ہوتا ہے لیکن آپ اپنے من سے سوچ کر ایک اپارچونیٹی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو انوینشن کہہ سکتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں ان دونوں باتوں کی کہ آپ نے نام سنا ہوگا کہ 1969 میں ڈاکٹر کرسن بھائی پٹیل تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں یہ پرابلم دیکھا کہ جو سرف ملتا ہے، جو ڈٹرجنٹ ملتا ہے، وہ 15 روپیہ
کلو ملتا ہے اور یہ بہت مہنگا ہے. لہٰذا ان کو یہ پرابلم دکھا کہ سستا ڈٹرجنٹ لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ کیمیکل میں کام کرتے تھے، اور انہوں نے ایک سستا ڈٹرجنٹ بنانے کی کوشش کی اور 3.5 روپے میں اس کو بیچنا شروع کیا لوکل لیول پر. آج وہ جو کمپنی ہے نرما، اس میں وہ کام انہوں نے اکیلے شروع کیا تھا، اس میں 15,000 امپلائی آج موجود ہیں. وہ کام جو انہوں نے چند روپوں سے شروع کیا تھا، آج ان کا ٹرن اوور جو ہے اس کمپنی کا وہ 3,500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا اینول ٹرن اوور ہے. تو انہوں نے ایک پرابلم کو دیکھا، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کا سلوشن نکالا اور ایک انٹرپرینر بن کر ہمارے سامنے آئے. اسی طرح یہ تو بہت پرانا ایگزامپل ہوا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مارک زکربرگ کا ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ایسی کوئی نیڈ نہیں تھی اس طرح کی کہ لوگ بہت پریشان ہوں کہ ہمیں کمپیوٹر میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. جو نیڈ تھی وہ یاہو میسنجر کے ذریعے اور چیٹ ویٹ کے ذریعے پوری ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو زیادہ بہتر بنانے کا ایک دائیا ان کے اندر پیدا ہوا. 2004 میں اپنی ڈارمیٹری میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے یہ فیس بک کا انیشیٹو شروع کیا، جو پہلے امریکہ کے چند کیمپسز کے لیے، بلکہ ہارورڈ کے چند کیمپسز کے لیے محدود تھا، لیکن آج 2.2 بلین منتھلی ایکٹیو یوزرز فیس بک کے ہیں، اور وہ جو انڈسٹری ہے اس کا اینول ٹرن اوور 40.7 بلین US ڈالر سے بھی زیادہ کا ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں بہت سے پرابلمس موجود ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو سالو کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں تو آپ انٹرپرینر بن سکتے ہیں. تو نیڈ یا پرابلم کو دیکھنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کا تخلیقی سطح پر، کوئی کریٹیو سطح پر کوئی سلوشن نکالنا، اور اس کو ایک انٹرپرینر اپارچونٹی میں بدل دینا، ایک موقع میں بدل دینا، یہ کمال ہے جو ایک انٹرپرینر کا ہے. ورنہ اس میں پہلے اور دوسرے اسٹیپ پر بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں، میں اس کام کو کر لوں گا. تو یہاں پر ہماری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے کہ انٹرپرینرشپ اپنے آپ میں کیا چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. جو دوسرا حصہ ہماری گفتگو کا ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ایگزامپل پہ ہے. بہت مختصر اگر ہم چلیں تو ان کا نام اوریجنل عبد الکعبہ تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جن اول 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں ان کا نام بھی شامل ہے. اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال کی تھی. یہ جو صحابی ہیں ان کا بہت بڑا درجہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، تاریخوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں ان لوگوں کو جن کو اس دنیا میں، اس زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. خاندانی طور پر ان کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط نہیں تھا، معاشی طور پر یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے. والد ان کے جو تھے وہ تاجر تو تھے، لیکن ایسی کوئی بڑی تجارت نہیں تھی جی کہ ان کو وراثت میں بہت کچھ لگے. بچپن ہی میں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اوائل نوخیز عمری میں ہی انہوں نے تجارت کرنی شروع کی اپنے ابا کے ساتھ، اور ایک بزنس پروڈیگی آج کی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت جلدی اپنے بزنس میں یہ کامیاب تاجر کی حیثیت سے اپنے آپ کو انہوں نے منوا لیا مکہ میں. لیکن اس کے بعد اپنے ایمان کے نتیجے میں ان کو ہجرت کرنی پڑی، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ، اور ان کے اندر قربانی کا یہ جذبہ تھا کہ اپنے تمام مال و دولت یہ چھوڑ کر ہجرت پر آمادہ ہو گئے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ قربانی کا بھی جذبہ تھا اور اپنے آپ پر بھروسہ بھی تھا. یہ جو مال و دولت یہ میں نے ہی کمایا ہے، یہ چھوڑ دیا میں پھر کما لوں گا، یہ والا جو جذبہ تھا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے. جب وہ مدینہ گئے، مجھے بہت زیادہ تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو نادار مہاجرین ہیں ان کے لیے مواخات کا نظم کیا تھا کہ 2 لوگوں کو، ایک مدینہ کے اور ایک مکہ کے بھائی بنا دیا جائے تاکہ ان کی اکنامک پرابلمس کو سالو کیا جا سکے. جو بھائی بنائے گئے عبد الرحمن بن عوف کے، وہ ان کے مکہ والے اسٹیٹس کے حساب سے بھائی بنائے گئے، بہت مالدار تھے، مدینہ کے عمرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت سعد بن ربی نام ہے. انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کے امیروں میں سے ہوں، میرے پاس بہت سے باغات ہیں، میرے پاس بہت سی زمینیں ہیں، اور یہ سب میں آپ کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے، آدھا آدھا بانٹنے کے لیے تیار ہوں. آپ بس تیار ہو جائیے کہ یہ آدھا میرا کھیت لے لیجیے، آدھا میری زمین لے لیجیے، وغیرہ وغیرہ انہوں نے سب کچھ کہا. جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جواب تھا وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے لائق ہے. یہ آفر اگر ہم میں سے مل لے، ہم لوگ کہیں گے کہ آدھا ہی پورا نہیں مل سکتا، یا اور بھی کچھ، اس آدھے کو تو نہیں ٹھکرائیں گے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے خاندان میں برکت دے، مجھے تو بس بازار کا راستہ بتا دیں کہ وہ کہاں ہے. یہ بنو قینقاع یہودیوں کا بازار تھا، اور یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرام اسکریچ اپنے بزنس کو شروع کیا. قرض تک نہیں لیا انہوں نے، غالباً مزدوری کر کے اپنا سیڈ کیپٹل فراہم کیا اور تجارت کی، اور پہلے ہی دن کچھ فاضل ایکسٹرا پنیر اور گھی لے کر واپس آئے. انہوں نے مزدوری کی، دہی مکھن پنیر کی تجارت کی، گھوڑے اور سیڈل جو اس پر ہوتا ہے اس کی تجارت کی، فصلیں اور کھیتوں کی تجارت کی، اونٹوں کی تجارت کی، نہ جانے کتنی تجارت کی، اور بعد میں اپنا بہت بڑا اسٹیٹس، بہت بڑے مالدار، بلکہ شاید سب سے بڑے مالدار اسلامی تاریخ میں بن کر یہ ابھرے.
انہوں نے کس طرح اگر انٹرپرینرشپ کے حساب سے ان کو انالائز کیا جائے تو ان کی زندگی میں کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے کہ یہ اپنے کرنٹ ریسورسز کو لے کر مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے بازار کا راستہ پوچھا، وہاں گئے، وہاں اپارچونیٹیز تلاش کی، دریافت کی اور اپنے کام میں انگیج ہوئے اور ترقی پر ترقی پاتے چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ کاسٹ کٹنگ، ایڈیشنل پروفٹ وغیرہ کے لیے انہوں نے بہت ساری اسٹریٹجیز اپنائی۔ میں صرف ایک کا ذکر یہاں کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں جو ٹرانسپورٹیشن کا میتھڈ تھا وہ اونٹ تھے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، اور ان کا مین بزنس تھا امپورٹ ایکسپورٹ۔ تو ان کو اونٹ لے جانے ہوتے تھے تاکہ دور دور کے ممالک سے یہ وہاں پر مال خریدیں، اپنے اونٹوں پر لادیں اور دوبارہ مدینہ لائیں اور تجارت کریں۔ لیکن انہوں نے، ان کے بزنس مائنڈ نے یہ بات دیکھی کہ اونٹوں کو میں خالی لے جا رہا ہوں تو یہ تو صرف ایکسپینس ہے، اونٹ خالی جا رہے ہیں اس جگہ پہ، کھانا پینا چارہ پانی سب اونٹ پہ ایکسپینس ہو رہا ہے، تو کیوں نہ میں کوئی چیز مدینہ سے ہی لاد لوں ان اونٹوں پہ۔ یہ میرا پرائمری مقصد نہیں ہے، یہ مقصد صرف یہ ہے کہ میرا جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے۔ تو انہوں نے سامان تجارت مدینہ سے بھی خریدا کچھ جو بھی ہو سکے اور اس کو اونٹوں پر لادا، اور اس طرح اپنا کاسٹ کم کیا کہ جانے کا جو ایکسپینس ہے وہ بھی یوز ہو جائے اور اس سے میں اپنے کاسٹ کو کٹ کر سکوں، ایڈیشنل کچھ پروفٹ کما سکوں۔ پھر اونٹ اس وقت کرائے پر لینے پڑتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے تو یہ کام ہمیشہ کرنا ہے، یہی تو میری تجارت ہے، یہی میرا ذریعہ معاش ہے، کیوں نہ میں اونٹ بھی اپنے رکھوں۔ تو انہوں نے اونٹ بہت سارے خریدے، اونٹ رینٹ پر لینا چھوڑ دیا، بلکہ اونٹ رینٹ پر دینا شروع کیا، اس طرح اپنے پروفٹ کو مزید بڑھایا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کے لیے چارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے بڑے بڑے کھیت بھی خریدے جب ان کو موقع ملا، اور وہیں پر اپنا جو بھوسا ہے وہ بنانے لگے اور پھر دوسروں کو یہ بھی سپلائی کرنے لگے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اپنی کاسٹ ختم کر رہے ہیں، بلکہ ایکسٹرا اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کاسٹ اس میں ایڈ کر دے رہے ہیں، ایکسٹرا پروفٹ اس میں ایڈ کر دے رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہمیں دکھتی ہیں۔ اور وہ آدمی جس کے پاس ایک دینار نہیں ہے جب وہ مکہ سے مدینہ پہنچا ہے، وہ آدمی جو ہے وہ کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیجیے 4000 درہم لیجیے، میرے پاس 8000 درہم ہے لیکن آدھا میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں۔ وہ آدمی آتا ہے اور کبھی کبھار ایک موقع پر جہاد کے لیے اس نے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ صدقے میں دیے۔ وہ آدمی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ 40,000 دینار، آج کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 55 کروڑ روپے اس نے صدقہ کیا۔ امہات المؤمنین کی کفالت کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اپنا لی تھی، اور جب وہ ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی جو پراپرٹی کا اندازہ لگایا گیا ہے آج کے حساب سے وہ $527 بلین، یہ ان کی پراپرٹی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 10,000 بکریاں، 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور بہت ساری زمین جس کا ڈیٹا مجھے نہیں مل سکا، یہ ان کی پراپرٹی کا حساب ہے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ 4 لاکھ درہم کا جو میرا باغ ہے وہ امہات المومنین کے خرچ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ ہر بدری صحابی کو جس نے بدر میں پارٹیسپیٹ کیا ہو اس کو 400 دینار دیے جائیں، اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی بہت سارا کچھ ان کا بچ گیا۔ تو یہ جو انہوں نے حاصل کیا اس مقام کو، وہ اپنے آپ میں ہمارے لیے بہت سے اسباق رکھتا ہے۔ اس پلٹ کر اس سے کیا کیا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اسلامی تاریخ کے اور مزید انٹرپرینر سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، اس پر میں آؤں گا بھی اگلے اس میں۔ یہاں ہم تیسرے اپنے حصے پر پہنچتے ہیں کہ انٹرپرینرشپ ان اسلام اور اس کے پرنسپلس کیا کیا ہیں۔ اسلام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کا سوشل اسپیکٹ بھی ہے، اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہے، اس کا اکنامک اسپیکٹ بھی ہے۔ اس حساب سے اگر میں کہوں کہ اگر ایک خاص زاویے سے آپ جائزہ لیں تو اسلام کو آپ ایک انٹرپرینیئر ریلیجن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جگہ جگہ چاہے آپ کسی اینگل سے بھی اسلام کو انالائز کریں، آپ کو جگہ جگہ یہ بات دکھے گی کہ خود محنت کرنے کو، آگے بڑھنے کو، نئے طریقے سے سوچنے کو، غور و فکر کرنے کو، ایکسپلور کرنے کو ہر جگہ انکریج کیا گیا ہے، کہیں ڈسکریج نہیں کیا گیا ہے۔ قرآنی آیتیں ہیں اور اس طرح کی آیتوں کی بھرمار ہے قرآن میں۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ یہ زمین جو ہے یہ تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اس میں چلو پھرو، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ تم کو لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ جو مال، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر ضرور کرو، لیکن اس دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش مت کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس طرح کی متعدد آیتیں ہیں جس میں زمین کو، اس کی فیسلٹیز کو، اس کی نعمتوں کو اپنانے میں، ان کو استعمال کرنے میں، ان کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کیا گیا ہے۔ کچھ باتیں البتہ بتائی گئی ہیں جو اس کے فتنے ہیں کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اکڑ مت جاؤ، لالچ مت کرو، لوگوں پر احسان کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن نعمتوں کو حاصل کرنے میں، ان کو استعمال کرنے میں، ان کو خرچ کرنے میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ہے۔ یہ ہوا قرآن کا معاملہ، اور ایسی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی۔ حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو کہا گیا صاف صاف، اور ایسی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، صرف ایگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے ایک پیش کر رہا ہوں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ،
کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو جو کوشش کرنی ہے وہ اس بات کی کہ دیا تو جائے گا اور لیا بھی جائے گا سماج میں، لیکن آپ کو جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہو وہ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. اور جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ انٹرپرینر کا ہاتھ ہوتا ہے. لینے والے ہاتھ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بننے کی کوشش کرنی ہے. اور صرف یہ تعلیم نہیں تھی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل طور پر آپ کو یہ اسوہ اور نمونہ ملتا ہے. بچپن سے، یعنی جوانی بھی نہیں، بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کفیل بننے کا، سیلف ریلائنٹ بننے کا جذبہ دکھتا ہے آپ کو. بچپن ہی میں بکریاں چرانا، بچپن ہی میں ضد کر کے تجارت کے سفر پر جانا، جوانی میں تجارت کرنے کی کوشش کرنا، کہ تجارت کرنا، بہت کامیابی سے تجارت کرنا، یہ سب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دکھتا ہے. اور وہ جو بزنس ایتھکس ہیں وہ آج بھی ایک انٹرپرینر کے لیے ایک بہت بہترین اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنے کسٹمر سے ملتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے بول بولتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ماتحت تھے ان سے نرمی سے، عفو، درگزر سے سلوک کرتے تھے. ہر وقت سچ بولتے تھے، چاہے ٹیمپریری طور پر کوئی نقصان ہی کیوں نہ اس سے ہوتا ہو. ہر وقت ایماندار رہتے تھے. اپنے سامان میں بھی کوئی کمی ہے تو بتا دیتے تھے کہ اس سامان میں یہ کمی ہے، اس کی وجہ سے کاسٹ میں یہ جو ڈیفیشنسی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دھوکہ دے کے کسٹمر کو بیچنے کا یہ نہیں تھا. یہ خصوصیات تھیں جو ایک تاجر میں شاید مشکل سے پیدا ہوتی ہیں. لہذا پورا مکہ نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار، امانت میں خیانت نہ کرنے والا پکارتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں قوت بازو کی کمائی، اپنی محنت سے کمانا، محنت کی عظمت، تجارت کی برکت، ان چیزوں پر بہت ساری تعلیمات ہمیں ملتی ہیں. صرف ایک دو بات بتاتا ہوا چلوں کہ یہ کہا ایک حدیث میں کہ جو ایماندار تاجر ہے، جو تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ، وہ قیامت کے دن اس کا جو درجہ ہوگا، لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کمانے والے بس یوں ہی ہیں، وہ تھوڑا انفیریئر گریڈ کے ہیں اسپریچول حساب سے، لیکن ایسا نہیں ہے. کہا گیا کہ وہ ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ عین دنیا میں تھا جہاں فتنے گھر کر سکتے ہیں، عین دنیا میں تھا جہاں فسادات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ایمانداری کا بیہیویئر پیش کیا. اسی طرح بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں، جو کوشش کرنا وہ یہ کرنا کہ دینے والا ہاتھ بنو. اس سلسلے میں بہت ہی بہترین اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ملتا ہے کہ کس طرح ایک انٹرپرینر رویے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فروغ دیتے تھے کہ لوگ خود اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کریں اور اس کے ذریعے کمانے کی کوشش کریں. مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مانگا کہ مجھے کچھ دے دیجیے اپنے گھر خاندان وغیرہ کی پرورش کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا خاصا ہٹا کٹا آدمی ہے، خواہ مخواہ کا مایوس ہے، چلا آیا ہے مانگنے کے لیے. اگر کوئی نیک آدمی ایسے موقع پر دے دیتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری کر دی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بہت دور رس تھی. انہوں نے سوچا کہ اس کو اگر میں کچھ دے دوں تو یہ اس کا آج کا کل کا مسئلہ سالو ہو جائے گا، آئندہ کا کیا ہوگا. تو انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ. کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس صرف ایک کمبل ہے، ایک ٹالا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لے آؤ اس کو. جب وہ لے آیا تو دونوں چیزیں اٹھائیں اور کہا کہ کون خریدے گا اس کو. صحابہ میں سے ایک نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں اور زیادہ. کہا کہ کسی نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں. دے دیا اس کو. 2 درہم لیے، اس آدمی کو لیے جو مانگ رہا تھا. کہا کہ 1 درہم سے جاؤ اپنے کھانے پینے کی ضرورت پوری کرو اپنے خاندان کی. جو دوسرا درہم ہے اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ. وہ آدمی کلہاڑی خرید کے لایا لوہے کا، اور اس کو لے کر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اس میں اور کہا کہ یہ لو کلہاڑی اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، 15 دن بعد میرے پاس آنا. جب وہ آدمی 15 دن بعد آیا تو اس کے پاس اپنی سیونگ ہے، کھانے کے لیے چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، سب کچھ ہے. وہ آدمی ایک دم سیٹل ہو چکا ہے وہاں پر. تو اس میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک پرابلم کو دیکھا اور اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے اس کی پرابلم سالو کر دی. اس آدمی کو یہ سکھا دیا کہ تم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر ایبلٹی ہے، تمہارے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، انویسٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن تم اپنی محنت کو اپنا سرمایہ بنا سکتے ہو. اس میں ایک اور بات غور کرنے کی ہے، جس عموماً جب ہم غور کرتے ہیں تو یہیں تک پہنچتے ہیں. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نصیحت کر سکتے تھے اس کو کہ جاؤ تم ایسا ایسا کر لو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ مایوس آدمی ہے، اس کو کرنے کے لیے مجھے بھی کچھ انیشیٹو لینا پڑے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی چیزیں منگوائیں، اپنے ہاتھ سے نیلام کیا، اس سے کلہاڑی منگوائی، اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا، 15 دن بعد اس کو اپنے پاس بلایا. تو یہ جو چیز ہے یہ زیادہ انسپریشنل ہے کہ ایک لیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ تم اپنی قوت بازو سے کماؤ، اور کس طرح اس کو مایوسی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ہوں، میں موجود ہوں، میں یہ کروا رہا ہوں. یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اسی گفتگو کا جو دوسرا حصہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ایگزامپل سے اور بھی اسلامی تاریخ کے دیگر ایگزامپل سے ہمیں کیا پرنسپلس کچھ ملتے ہیں. ہلکے پھلکے 10 پرنسپلس میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں
کہ اسلامی انٹرپرینرشپ کے پرنسپلس کیا ہو سکتے ہیں. جو ایگزامپلس ہمیں ملتے ہیں اسلامی تاریخ میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ایگزامپل پر بہت ہی تفصیل سے ہم نے دیکھا جس قدر ممکن تھا اس گفتگو میں. اس کے علاوہ جو ایگزامپل ہمیں ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ایگزامپل ملتا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ایگزامپل ملتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے. اور بھی اس طرح کے ایگزامپل سے بھرا ہوا ہے زمانہ. یعنی یہ کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہوگا وہ لامحالہ غریب ہوگا، یہ ہمارا اپنا کنسیپشن ہے. اسلام میں نیکی کے پیمانے میں غریبی اور امیری نہیں ہے. غریب بھی نیک ہو سکتا ہے، امیر بھی نیک ہو سکتا ہے. نہ غریبی اپنے آپ میں کوئی برائی ہے اس طرح سے کہ اس کو آپ حقیر سمجھیں، برا سمجھیں، نہ امیری اپنے آپ میں کوئی ایسی برائی ہے کہ آپ لازماً اس کو برا سمجھیں. تو امیری اور غریبی یہ جو چیز ہے یہ اچھائی اور برائی کا معیار آپ کے سامنے نہیں ہے. تو ہمارے ہاں بہت سے امیر بھی بہت اچھے پوزیشنز پہ اور بہت زیادہ تاریخ میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے ملتے ہیں. اس بات پہ زور دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عموماً امیری کو اور دولت کو اسپرچولیٹی کے خلاف سمجھا جاتا ہے، ورنہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اچھے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور برے لوگ بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں. تو اسلامی انٹرپرینرشپ کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ ہے رزق حلال، کہ آپ کو حلال کمانا ہے. حلال کے جو پیرامیٹرز ہیں، حرام کے جو پیرامیٹرز ہیں، اپنے کمانے کے دوران ان کا خیال آپ کو رکھنا ہے. اور بلیف اس کے پیچھے یہ ہے، فیتھ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کی قسمت میں رکھ دیا ہے، جتنا آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے کمانا چاہتے ہیں یا اس کو حرام طریقے سے کمانا چاہتے ہیں. حلال طریقے سے کمائیں گے تو اس کا انجام کچھ ہے، حرام طریقے سے کمائیں گے تو اس کا ایک دوسرا انجام ہے. ایک واقعہ ملتا ہے بہت مختصر کہ حضرت علی نے ایک صحرا میں پھنس گئے وہ، اور وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا. وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا گھوڑے کو کیا کروں. ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، کہا پکڑ لو میرا گھوڑا، نماز پڑھ لیتا ہوں میں، اس کے 2 درہم تم کو دوں گا. وہ آدمی گھوڑا پکڑ لیا. حضرت علی نے نماز پڑھی. نماز کے بعد پیچھے مڑنا ہے تو دیکھا گھوڑا خالی کھڑا ہے اور اس کا جو زین ہے، سیڈل ہے، وہ غائب ہے وہاں سے. اس گھوڑے کو کسی طرح پکڑ دھکڑ کے لایا. چوری کر لی تھی اس آدمی نے. اور دکان میں پہنچے، بازار میں ان کو سیڈل خریدنے کی دکان پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پڑا ہوا ہے، انہی کا زین پڑا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا اس آدمی سے کہ بھئی یہ تو میرا ہی ہے، مطلب ٹھیک ہے اب تمہارے پاس ہے، سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے، مجھ کو دے دو. تو اس نے کہا کہ یہ خلیفہ مطلب یہ آپ کا ہے تو ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، میں نے 2 درہم میں خریدا ہے اس کو، آپ کو اسی میں دے رہا ہوں 2 درہم میں. حضرت علی نے سر پیٹ لیا، کہا کہ 2 درہم اس کو پکڑنے کا دے رہا تھا اس گھوڑے کو، لیکن اس نے حلال طریقے سے لینے کے بدلے یہ حرام طریقے سے لیا. 2 درہم ہی اس کو ملے، اس سے زیادہ نہیں مل سکے، لیکن اس نے یہ کام حرام طریقے سے کیا، حلال طریقے سے نہیں کیا. تو یہ ہمارا پہلا فیتھ ہے، اسلامک انٹرپرینرشپ کا پہلا پرنسپل ہے کہ رزق حلال کا معاملہ ہوگا، حلال طریقے سے آپ کو کمانا ہے، حرام طریقے سے نہیں کمانا. دوسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری اور امانت داری، کہ جو معاملہ ہوگا وہ ایمانداری کے ساتھ ہوگا، امانت داری کے ساتھ ہوگا، کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں کی جائے گی. اس کے جو ایگزامپلس ہیں وہ یقین نہیں آتا کہ وہ اسی زمین کے ایگزامپلس ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں تجارت کرتے تھے. اپنا مال انہوں نے اس کو دیا تجارت کا اور کہا کہ جاؤ، مطلب دور کسی علاقے میں جانا تھا، وہاں تجارت کرو. ایک خاص چیز کے تعلق سے بتا دیا کہ اس میں کھوٹ ہے، اس میں کمی ہے، تو جب بائر کو بیچنا، خریدار کو بیچنا، کسٹمر کو بیچنا تو بتا دینا کہ یہ ہے اور اس حساب سے اپنا کاسٹ کم کر لینا. وہ پارٹنر تھے وہ بھول گئے یہ بات اور انہوں نے بغیر بتائے بیچ دیا اس کو. جب وہ واپس آئے تو امام ابو حنیفہ نے پہلا سوال یہ کیا، یہ بعد میں پوچھا کہ پروفٹ کتنا ہوا، پہلا سوال یہ کیا کہ وہ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا عیب، اور یہ چونک گئے کہ نہیں بتایا تھا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ خریدار کون ہے تاکہ اس کو ہم یہ اس کا جو پرابلم ہو گیا ہے اس کو سالو کر لیں. تو کہا کہ یہ بھی کیسے یاد رہے گا، یہ بھی نہیں یاد ہے کہ کون تھا وہ خریدار. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پورا جو پروفٹ تھا پورے مال کا 30,000 درہم اس کو اٹھایا اور صدقہ کر دیا. کہا کہ نہیں، یہ ایمانداری اور امانت داری کے خلاف ہے کہ ایک مال میں ڈیفیکٹ تھا، وہ مال بیچ کے وہ میرے پروفٹ کا حصہ ہے، یہ پروفٹ میں نہیں لے سکتا ہوں. تو ایمانداری اور امانت داری کی یہ لیول ہے جس پر امام ابو حنیفہ اور اس طرح کے بہت سارے افراد ہماری تاریخ میں فائز نظر آتے ہیں. جو تیسرا پرنسپل نظر آتا ہے ہمیں اسلامک انٹرپرینرشپ کا وہ تجارت ہے. اور یہ بہت بیسک گیون بات ہے، لیکن یہ بات اس لیے بولنا ضروری ہے کہ لوگ تجارت میں بہت رسک دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت عجیب چیز ہے، اس کے بدلے ہونا کیا چاہیے، سوچتے ہیں پیسے سے پیسہ کمایا جائے، پیسے کو ڈبل ٹربل کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں ان کو لگتا ہے کہ رسک نہیں ہے. لیکن اسلامی جو پرنسپل ہے انٹرپرینرشپ کا، اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے آپ کو ایک حدیث میں ہے کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت کے ہیں. تو تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تجارت کرنا چاہیے. اس میں جو بھی چیز آپ لیں گے، جو رزق آپ لیں گے، انشاءاللہ اس کا ریوارڈ، ان کوششوں کا بدلہ آپ کو ملے گا. تو تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ تجارت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھا پرنسپل یہ ہے کہ کسٹمر انٹرسٹ کا دھیان رکھنا ہے، خریدار کا مفاد ہمارے پیش نظر رہے. ابھی واقعہ امام ابو حنیفہ کا آپ کے سامنے بتایا گیا، اس میں ایمانداری کے ساتھ ساتھ کسٹمر انٹرسٹ کا لحاظ بھی تھا. انہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے
کہ ایک بار یہ کپڑے کو 20 درہم میں بیچنے کے لیے تیار تھے. خریدار نے دام پوچھے بغیر 40 درہم آفر کر دیے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ 20 درہم کا ہے, میں اتنے ہی میں بیچ رہا ہوں, میں اتنے ہی میں بیچوں گا چاہے کوئی بھی آ جائے. لوگوں نے پوچھا بھی وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, لے کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہ نہیں, میں نہیں لے سکتا, اتنا زیادہ پروفٹ مجھ کو نہیں کمانا ہے, اتنا زیادہ مجھ کو وہ نہیں کرنا ہے. یہ فرد جان نہیں رہا ہے کپڑے کی کوالٹی. میں کپڑے کا تاجر ہوں, میں 20 درہم میں اس کو دوں گا. تو کسٹمر انٹرسٹ کا لحاظ وہ رکھ رہے تھے. یہاں تو لوٹ لینے کی بات ہوتی ہے, وہاں یہ بات ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے دینے کے لیے تیار ہے اور امام ابو حنیفہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. جو اگلی بات ہے, اور اب یہاں سے ہم ڈائریکٹ انٹرپرینورشپ کے محاذ میں انٹر ہو رہے ہیں, 5واں پرنسپل ذہانت اور انوویشن ہے. کہ آپ اگر, بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں, بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں, لیکن آپ کو انوویٹ کرنا ہے, اس میں کچھ نیا کرنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت امانت دار تھے, بہت جگہ وغیرہ تھی ان کے پاس. لوگ آتے تھے, اور پرانے زمانے میں بینک وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. اب فقہ میں مسئلہ ہے, فقہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی امانت میرے پاس رکھی ہے اور مان لیجئے کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا, تو اب میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں وہ امانت آپ کو لوٹاؤں. یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے, تو مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ میں وہ امانت آپ کو لوٹاؤں. وہ چلی گئی, مطلب یہ کہ اس میں میری غلطی نہیں ہے. ہاں, میں اس کو یوز کر لوں, میں کوئی کرپشن کا شکار ہو جاؤں, تو آپ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر وہ نیچرل کسی حساب سے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس پر ذمہ داری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ دیکھو, اگر تم امانت کے طور پر میرے پاس رکھتے ہو اور وہ میری کسی غلطی کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے سے اگر ختم ہو جاتی ہے یا کچھ اس کو نقصان پہنچتا ہے, تو تم کو وہ بدلہ واپس نہیں ملے گا. لیکن مان لو کہ یہ رقم جو تم مجھ کو امانت دے رہے ہو, ٹرسٹ کے طور پر دے رہے ہو, یہ ٹرسٹ کے طور پر مت دو, قرض کے طور پر دے دو, لون کے طور پر دے دو. تو چاہے یہ اپنے سے ضائع ہو, میں ضائع کروں, کچھ بھی ہو, میں رسپانسبل ہوں گا اس قرض کو ادا کرنے کا. تو میں یہ امانت کے طور پہ نہیں, قرض کے طور پر لیتا ہوں, اس کو انویسٹ کرتا ہوں, اس سے پروفٹ خود کماتا ہوں, ایک شیئر تم کو بھی دیتا ہوں. تو لوگ اس پر خوشی خوشی راضی ہو گئے کہ ہماری امانت جو 20 کا 20 ہی رہتی, اب 20 کا 40 بھی ہو سکتی ہے, 20 کا 21 بھی ہو سکتی ہے, اور ہمارے پاس جو اصل کیپٹل ہے وہ سیو رہے گا. لوگ اس پر خوشی سے تیار ہو گئے. یہ انوویشن تھی امام ابو حنیفہ کا, جس کے نتیجے میں انہوں نے فنڈ جنریشن کا مسئلہ, ایک بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سالو کر لیا. اسی کو آپ کراؤڈ فنڈنگ اور نہ جانے کن کن ناموں سے آج پکار سکتے ہیں, لیکن اس وقت یہ ان کی انوویشن تھی کہ امانت کو بطور قرض لے کر انہوں نے فنڈ فراہمی کا مسئلہ سالو کیا. اسی طرح جو اگلا پرنسپل ہے وہ ہے جوخم اٹھانے کا, رسک لینے کا. یہ بھی ایک انٹرپرینور کے ضروری ہے. بغیر رسک لیے نہ آپ تجارت کر سکتے ہیں, نہ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں قدم قدم پہ رسک ملے گا. ایک بزنس میں دوسرے بزنس میں ٹرانسفر, اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش وغیرہ وغیرہ میں ہر جگہ رسک انوالو ہے. بہت زیادہ وقت نہیں کہ اس کی تفصیلات میں جایا جائے, لیکن انٹرپرینورشپ کا ایک بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ آپ رسک لیں گے اور رسک لینے سے نہیں گھبرائیں گے. اور رسک لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی کود جائیں. جب رسک بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیلکولیٹڈ رسک ہوگا اپنے آپ میں. جو نیکسٹ پرنسپل ہے وہ ہے توکل علی اللہ, کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میں کوشش کروں گا, کوشش میرے اختیار میں ہے, اور جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلے گا. اس بات پر آپ کا جو فیتھ ہونا چاہیے وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا. ٹیمپرری سیٹ بیک سے ریباؤنڈ ہونا, جو ایک انٹرپرینر کی بنیادی خاصیت تھی, وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جو نیکسٹ پرنسپل ہے وہ اخلاق ہے, کہ اسلامی اخلاقیات کا لحاظ آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے. سچائی, امانت داری, نرمی, لوگوں کی مدد کرنا, قرض حسن دینا, ان پرنسپلز کے ساتھ جب آپ بزنس کریں گے تو آپ کے بزنس میں جو برکت ہوگی وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں آ سکتی ہے. وہ برکتیں صرف اللہ کی طرف سے آپ کو مل سکتی ہیں. تو اسلامی اخلاقیات کا لحاظ رکھنا ہے. 9واں پرنسپل ہے وہ شکر گزاری اور انکسار کا رویہ ہے, کہ آپ کو جو دولت ملے, آپ کو جو کامیابی ملے, اس پر شکر گزار ہونا ہے, اس پر انکسار کا مظاہرہ کرنا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال اس میں ہمارے سامنے ہے, کہ اتنے بڑے بلینر, اتنے بڑے ماہر وہ بن گئے مال کمانے کے, لیکن ان کی زندگی میں جب اس چیز کا ذکر آتا تھا تو وہ روتے ہوئے پائے جاتے تھے. کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, شہادت ہوئی, حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, شہادت ہوئی ان کی, تو کفن تک ان کو پورا نہیں مل سکا, اور ڈر ہے کہ ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں نہ مل گیا ہو. زار و قطار وہ روتے تھے. تو یہ شکر گزاری, یہ انکسار کی کیفیت ہمیں ان میں نظر آتی ہے. 10واں پرنسپل یہ ہے, اور بہت ضروری پرنسپل ہے, کہ مال کمانے میں جب آپ کوشش کرتے ہیں تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں مال کی محبت آپ کو اپنے آپ میں جکڑ نہ لے. لہٰذا اسلامک انٹرپرینورشپ کا بنیادی اصول ہے کہ دولت گردش کرتی رہنی چاہیے, خرچ کرنا آپ کو آنا چاہیے. جب آپ دولت کما رہے ہیں تو دولت کی نکاسی بھی ہونی چاہیے, خرچ کرنا چاہیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کس طرح خرچ کیا وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کس طرح خرچ کیا وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کس طرح خرچ کیا وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. سینکڑوں طلبہ کو فل ٹائم اسکالرشپ امام ابو حنیفہ دیتے تھے, جب تک کہ وہ شادی نہ ہو جائے ان کی, جب تک کہ وہ سیٹل نہ ہو جائیں. بہت جلدی اپنے لاسٹ جو گفتگو کا حصہ ہے اس کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں.
وہ ہے کہ انڈیویجول اور سوشل لیول پر کس طرح کا چینج آتا ہے اگر آپ یہ بیہیویئر اپناتے ہیں. انٹرپرینرشپ کا اسلامک پرنسپلس کے ساتھ جب آپ بیہیویئر لیتے ہیں تو کس طرح کے چینج فرد میں اور کس طرح کے چینجز سوسائٹی میں آتے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ مواقع ہر وقت ہمارے سامنے پرابلم کی شکل میں یا ضرورتوں کی شکل میں موجود ہیں، لیکن ان مواقع کو سونگھنا، دیکھنا، ڈھونڈنا بلکہ پیدا کر دینا ایک طرح سے یہ آتا ہے فرد کو، اس وقت آتا ہے جب اس کے اندر انٹرپرینیورل بیہیویئر پیدا ہوتا ہے. نمبر 2 اس کے اندر تنقیدی نگاہ اور ناقدانہ سوچ پیدا ہوتی ہے. جو چیز گیون ہے اس کو اس پہ اطمینان نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے اس سے بیٹر ہو سکتی ہے، اور یہ چیز آپ کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا دیتی ہے. اگر آپ ہر اس چیز سے مطمئن ہو جو ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس دنیا میں، آپ کوئی اس پہ اضافہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، ناقدانہ سوچ رکھتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ رکھتے ہیں، کریٹو تھنکنگ رکھتے ہیں تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مسئلے کو دیکھ کر اس سے گزر نہیں جاتے، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، اور اس کو حل کرتے ہوئے اپنا اور دوسروں کا بھلا کرنا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو انوالومنٹ آپ کا چیزوں میں بڑھتا ہے. چوتھی چیز عملیت ہے، پریکٹیکلٹی ہے، کہ آپ ان تمام چیزوں کو صرف فلسفے کی سطح پہ، کانسیپٹ کی سطح پہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم ایسے سالو ہو سکتا ہے، ویسے سالو ہوتا ہے. اب آپ صرف فلسفہ بگھار رہے ہیں تو آپ انٹرپرینر نہیں ہیں، آپ اس کام کو کرتے ہیں، اس سب چیزوں کو ایک وائبل وینچر میں بناتے ہیں. یہ عملیت، یہ پریکٹیکلٹی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر آپ کے اندر جوخم اٹھانے کا جذبہ آتا ہے، رسک لینے کا جذبہ آتا ہے، کیلکولیٹڈ رسک آپ لیتے ہیں، توکل علی اللہ کو اپلائی کرتے ہیں. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے انٹرپرینر بیہیویئر کے ذریعے، وہ معاشی آزادی ہے کہ آپ فائنینشلی فریڈم پاتے ہیں. جس سے پہلے جو بات آ رہی تھی کہ کس طرح آپ اگر انٹرپرینر نہیں ہیں تو آپ بہت زیادہ لمیٹیشنس میں ہیں، آپ کو سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے کہ اتنا میری سیلری ہے، اتنا سال بھر میں ہوگا، اتنا یہ ہوگا. لیکن اگر آپ انٹرپرینر ہیں تو اسکائی از دا لمٹ، کوئی لمٹ نہیں ہے آپ کے سامنے، آپ جتنا چاہیں آگے بڑھتے چلے جا سکتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے جو فریڈم آپ کو دیتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتی ہے. وقت آپ کا اپنا ہوتا ہے، چاہے آپ پورا وقت اپنے انٹرپرینرشپ میں لگائیں، چاہے آپ اپنا وقت کو اپنے عبادات، اپنے خاندان، اپنے شوق اور خصوصی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے لگائیں. وقت آپ کا اپنا ہے. وقت میں کوئی آپ کو ایسی نہیں ہے کہ آپ کو 5 منٹ کی چھٹی چاہیے تو درخواستیں لکھنی پڑ رہی ہیں اور یہ اور وہ ساری چیزیں. ان سب چیزوں سے جو دماغ فری ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ ایک بہت اہم چیز ہے. 2-3 چیزیں اور بہت اہم ہیں کہ اہم اسلامی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ایک شکل انٹرپرینرشپ ہے. آج کے سماج میں آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم محدود ہیں، غیر اسلامی ہیں، ان اسلامک ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ سے کہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں پردہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہر آدمی کی انڈیویجول گاڑی نہ ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے، اور جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں حیا کا، پردہ کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے. یہ پرابلم ہے. ایک انٹرپرینر اس کو پرابلم کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ اس کو میں کیسے سالو کر لوں. اسی طرح ویڈیو گیمز کیسے اچھے ہوں، ایتھیکل ہوں، ایڈکٹیو نہ ہوں، یہ ایک پرابلم ہے آپ کے سامنے، یہ ایک ضرورت ہے آپ کے سامنے. اس کو ایک انٹرپرینر دیکھے گا تو کوشش کرے گا کہ میں ایسے گیم بناؤں جو ایتھیکل ہوں، جو ایڈکٹیو نہ ہوں، جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. ایسے آپ اپنے ماحول میں دیکھیں گے تو طرح طرح کے پرابلم ملیں گے جن کے اسلامی سلوشن کی ضرورت ہے، اور وہ سلوشن اگر آپ دیں گے تو اس سے آپ کو معاشی فائدہ بھی حاصل ہوگا. دعوت کے لیے یہ بہت سازگار ہے. آپ یہاں امپلائی نہیں ہیں بلکہ امپلائر ہیں. سوشل چینج کے لیے بہت سازگار ہے. غربت کے، بے روزگاری کے، قوم کے معاشی استحکام کے، تحریک کی مالی ضرورت کے تمام مسئلے جو ہیں وہ آپ اس میں حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ غالب قوموں کی بڑی خصلت ہے کہ وہ دینے والا ہاتھ ہوتے ہیں، لینے والا ہاتھ نہیں ہوا کرتے ہیں. جل گیرٹ کا ایک کوٹ ہے، میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سم اپ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد یقیناً کوئی کام ایسا کرتا ہے جو 10,000 لوگ دوسرے نہیں کر پاتے ہیں، ان سے بہتر وہ کام کرتا ہے. ہمیں اپنی اس صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس صلاحیت کو میکسیمائز کرنا ہے، اور اس صلاحیت کے ذریعے اپنے اندر انٹرپرینر بیہیویئر کو پروان چڑھانا ہے، اور اس حساب سے آگے بڑھنا ہے، دینے والا ہاتھ بننے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ جس قوم میں تعلیم کا مقصد نوکری ہو، کہا جاتا ہے کہ اس قوم میں عظیم انسان نہیں پیدا ہوتے ہیں، نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محنت کی قدر پیدا کرے، ہمیں کاہلی اور سستی سے محفوظ رکھے، ہم میں رسک لینے کی صلاحیت پیدا کرے، ہمیں نئے آئیڈیاز کو پروان چڑھانے کی توفیق دے، ہماری سوچ میں وسعت دے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق ویلتھ کریشن کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.